اگر تم بھی یہ سوچ رہے ہو نا کہ تم بھی اپنی من چاہی چیزوں کو دعاؤں سے حاصل کر لو گے، اور تمہارے دل میں بار بار یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا تم بھی وہ خوش نصیب ہو کہ جس کی خواہش کو اللہ جلد قبول کرنے والا ہے، تو ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ جب اللہ تمہارے نصیب کا رخ بدلنا چاہتا ہے نا، تو تمہیں کچھ پل کے لیے آزمائش میں ڈال دیتا ہے، اور پھر اس آزمائش کے دوران یہ 3 نشانیاں بار بار تمہارے سامنے لاتا ہے۔ بس یہ جان لو کہ آزمائش اور غم کا آنا بے سبب نہیں ہے، ان میں بڑے راز پوشیدہ ہیں۔ بے شک وہ بڑا رحمان رحیم ہے۔ وہ تمہیں کہتا ہے کہ میری رحمت پر یقین رکھو اور مجھ سے آسانی کا سوال کرو، اور ان کی طرح نہ ہو جاؤ جو حد سے گزر گئے تھے۔ اور یاد رکھو، دعا پل بھر میں ناممکن کو ممکن میں بدل دیتی ہے، اور کوشش کرنے سے انسان کو وہ سب کچھ مل جاتا ہے جس کی وہ خواہش رکھتا ہے۔ اور جب تک تم بہتری کی طرف قدم نہیں بڑھاؤ گے وہ تمہیں نہیں ملے گا۔ اور یاد رکھو کہ اللہ ایسے انسان کی دعا بہت جلد قبول کرتا ہے جو کسی نقصان یا مصیبت سے ہمت نہیں ہارتا، کسی دکھ پریشانی اور ناکامی سے دل شکستہ نہیں ہوتا، کسی لالچ سے پھسل کر نہیں جاتا، اور ایسی حالت میں بھی اللہ پر پورا بھروسہ کرنے والا ہو، جبکہ بظاہر اس کی کامیابی کا کوئی امکان نظر نہیں آ رہا۔ اور کامل یقین وہ بھی صرف اس کی ذات پر انسان کی پوری زندگی بدل کر رکھ دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یاد رکھو، دعا ضرور قبول ہوتی ہے لیکن تمہیں نظر ہی نہیں آتی۔ اللہ کی خدائی اور اس کا دائرہ فیض بہت وسیع ہے۔ وہ خوب جانتا ہے کہ اس کا بندہ کب، کہاں اور کس نیت سے اسے پکار رہا ہے۔ جان لو، اگر تمہارے لیے سارے دروازے بند ہو چکے ہیں تو یاد رکھو تمہارے لیے اللہ کے فضل کا دروازہ ابھی بھی کھلا ہے جو کبھی بند نہیں ہوگا۔ اور میری بات یہ ہمیشہ یاد رکھنا کہ تمہارے پل پل کی خبر اللہ کو مل رہی ہے۔ وہ ہر اس کیفیت سے واقف ہے جب تم درد کے مارے بے حال ہو کر بکھر جاتے ہو۔ وہ خوب جانتا ہے اس اندھیری رات کا جب تمہیں اپنے لیے زندگی سے موت بہتر لگتی ہے۔ یاد رکھو، جب آسانی پہنچانا مقصود ہوتی ہے نا، تب آزمائش سخت سے سخت ہوتی چلی جاتی ہے۔ پھر جہاں تمہارا صبر دم توڑتا نظر آتا ہے، وہی اجر کا وعدہ سچ ہو جاتا ہے۔ تبھی کن کے گھر تڑپتے ہوئے دل کو قرار پہنچایا جاتا ہے، اور پھر ہر دکھ کی راحت کو بدل دیا جاتا ہے، خالی جھولیاں بھر دی جاتی ہیں۔ سنو، وہ اللہ تمہیں دنیا کی طرح نہیں آزماتا کہ تم اس کی رحمت کے قابل ہو یا نہیں۔ وہ صرف تمہارے ایک آنسو کو دیکھ کر تمہاری اپنی رحمت کے سائے میں لے لیتا ہے۔ سنو، وہ تمہیں تمہاری ایک خواہش نہیں بلکہ چاہتوں کا پورا جہان دینا چاہتا ہے۔ تمہارے ایک آنسو کی قیمت اللہ نے سمندر جتنی رکھی ہے۔ وہ ایک ایک چیز تمہیں دگنی کر کے واپس لوٹائے گا۔ اور یاد رکھو، جو تمہارے نظر میں ناممکن ہے نا، اس رب کے کن کے آگے کچھ بھی نہیں ہے۔ اور جب تم اللہ سے کیے گئے عہد کو نبھاؤ گے، اور اللہ بھی تم سے کیے گئے وعدوں کو نبھائے گا اور تمہارے سارے دکھوں کو خوشیوں میں بدل دے گا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ خود اپنے بندے سے وعدہ فرماتا ہے کہ وہ اسے اتنا دے گا کہ وہ خوش ہو جائے گا۔ اور جب کبھی تمہیں قبولیت کے راستے دشوار نظر آ رہے ہوں تو یاد رکھنا، کچھ حاصل کرنا تمہیں ناممکن لگ رہا ہو تو جان لو یہ مشکلات اور اللہ کی طرف سے وہ اشارہ ہیں جو تمہیں لاپرواہی سے سنجیدگی کی طرف لے جاتے ہیں۔ اور اگر آج تمہاری مایوسی حد سے بڑھ گئی ہے تو جان لو کہ یہاں جو کچھ بھی حاصل ہو جائے یہ نہ سمجھو کہ بس یہی اصل فائدہ ہے، اور یہاں جس چیز سے تم محروم رہ جاؤ تو ہرگز یہ خیال نہ کرو کہ یہ محرومی ہمیشہ تمہاری زندگی میں رہے گی۔ اور اللہ جو چیز تمہارے قریب کر دے اس میں حکمت تلاش کرو، اور جس چیز کو تم سے دور کر دے اس پر صبر کرو۔ سنو، گھبراؤ نہیں، صبر کے ساتھ امید کا دامن تھامے رکھو۔ بے شک غموں کے درد بھی غموں کے بعد آسانی ہے، اور جب اس کے فضل کے در کھلتے ہیں تو مایوسی کے اندھیروں سے امید کی ایک کرن روشن ہو جاتی ہے۔
اور پھر رحمتوں اور نعمتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور پھر ادھوری کہانی مکمل داستان بن جاتی ہے۔ اے اللہ، ہمارے اس تمام گناہوں کو معاف فرما، اور اس رمضان کے صدقے تمام لوگوں کی دعاؤں کو قبول و مقبول فرما۔ جتنے لوگ پریشان حال ہیں ان کی مرادیں پوری فرما، ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا رب العالمین، آمین ثم آمین۔